بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے مفرد اور مرکب اور پھر مفرد کی اقسام میں سے تینوں قسموں کی تعریف اور ایک قسم جو ہے اسم اس کی علامات پڑھی تھی۔ تو جی زرتاشا خان آپ ہی بتائیے کہ جو آواز انسان کے منہ سے نکلے اسے کیا کہتے ہیں اور اس کی کتنی؟ جی استاد، حروف ہجا پر مشتمل جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور اس ٹھیک کی ہے، دو قسمیں ہیں، بامانی اور بے معنی۔ جو بامانی ہے، بامانی لفظ کو موضوع کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہوگی زیدن، اور جو بے معنی ہے اس لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ ان کا عربی گرامر میں نہ تو کوئی قاعدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا مفہوم واضح ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تکیہ کلام ہوتا ہے۔ اور جیسے اس کی مثال ہوگی دیزن، یہ دیزن جو ہے یہ زیدن کا مقلوب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اردو میں اس کی کوئی مثال دے دیں۔ جی استاد، اردو میں مثال ہوگی جیسے کھانا وانا، وانا جو ہے وہ مہمل ہوگا، اور صحیح، روٹی شوٹی میں جو چھوٹی ہے وہ مہمل ہوگا، اور صحیح، چائے وائے میں پھر اگلا لفظ جو ہے وہ مہمل ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے امجد اقبال، آپ بتائیے کہ بامعنی لفظ جو ہے اس کی کتنی اقسام ہیں؟ جی بامعنی شیخ صاحب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ ٹھیک ہے، مفرد کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جی یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو مفرد کا معنی دیتا ہے، جی اور پھر اس کی فردر تین ٹائپس ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اور آگے بتاؤں شیخ صاحب؟ جی جی، بتاتا اسم جاؤں۔ فعل اور حرف تینوں کی تعریف بھی کر دیں۔ ہاں جی، اسم وہ کلمہ ہے جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ جو فعل ہوتا ہے جو بنفسه ہی اسم اپنے کی معنی پر مثال بھی دلالت۔ دے دیں، ساتھ ساتھ مثالیں بھی دے دیا کریں۔ جی، خالد، امجد، مصطفیٰ، ٹھیک، یہ سارے اسم اس میں آئیں گے۔ اور جی جی، جبکہ فعل جو ہے وہ کلمہ ہے کہ جس میں جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، اس میں ماضی یا حال اور امر کا معنی پایا جائے، جیسے ضربہ یا نصرہ۔ اس کے بعد حرف وہ کلمہ ہے کہ جو بذات خود تو اپنے معنی نہ دے سکے، اور معنی دینے کے لیے اسے یا اسم کی ضرورت پڑے یا اسے فعل کی ضرورت پڑے، جیسے من، فی، الا، علا۔ تو یہ جو سارے یہ حروف کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے ایمن عبداللہ، آپ بتائیے مرکب کس کو کہتے ہیں؟ سر، مرکب وہ جملہ ہے جو مختلف کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے غیر مفید۔ مفید وہ ہے کہ جس کی معنی سمجھ آئیں اور وضاحت کرے۔ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے نہیں یاد آ رہی، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس سے بات کی وضاحت ہو، آپ اور کس کی تعریف انشائیہ۔ کر رہی ہیں، مرکب مفید کی؟ جی سر، مرکب مفید جو ہے وہ انشائیہ یا خبریہ ہوتا ہے، اور جو ہاں، غیر یعنی مفید بات ہے کرنے وہ والا جب ہے۔ بات کر لے تو سننے والے کو اس سے خبر معلوم ہو یا کسی بات کی طلب معلوم جی سر، اور جو غیر مفید ہے اس کے ذریعے کوئی خبر ہو۔ یا طلب معلوم نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، بس وہ کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہاں، کیا اس کی کیا مثال ہے غیر مفید کی؟ سر، غیر مفید کی مثلاً جس طرح میز کھانا، مطلب اس طرح کا کچھ ہے، یہ مرکب تو ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کھانا اور میز کا آپس میں کیا تعلق بن رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کتاب علی، علی کی کتاب، جی، یا غلام یہ زید، بھی ہو سکتا زید کا غلام۔ ہے۔ جی سر۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں مونا نعیم، آپ بتا دیجئے اسم کی کون کون سی علامات ہیں، کتنی علامات ہیں؟ جی سر، اسم کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے مطلب شروع میں ال ہو، یا پھر وہ مضاف ہو، یا پھر موصوف ہو، یا اس میں اینڈ پہ جو ہے اس کی تثنیہ کی علامت ہو، اور جمع کی ہو تو بھی اس میں ہوگا، اور تاء مدورہ ہوگی تو بھی مونس ہے،
اور اسی طرح سے مصغر ہوگا تو بھی مونس ہے، اور جو منصوب ہوگا تو بھی مونس ہے۔ اسم اشارہ، اسم موصول اور ضمائر یہ سب بھی اسم میں آتی ہیں، اور اسی طرح سے مسند علیہ ہونا، غیر منصرف ہونا، اور مضاف ہونا، ضمائر ہونا، میرے خیال سے کمپلیٹ موصوف ہو، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہاں لیکن یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں۔ سر حرف ندا بھی، حرف ندا ہاں بھی اسم میں ہے، ہاں، حرف اور ندا جس کے شروع میں ہو، حرف تنوین جر آخر ہوتا ہے میں وہ ہو۔ بھی اسم ہوتا ہے۔ چلے جی، آخر میں تنوین ہونا اور اس شروع میں حرف جر کا ہونا۔ جی، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے محمد احسان الہی زعید، جی سر۔ آپ بھی علامات اسم سنا دیں، کتنی یاد ہیں آپ کو؟ سر مجھے بھی سر اتنی ہی یاد ہے، سنا دوں سر؟ جی سنا دیں، جتنی یاد ہیں وہ سنا دیں۔ جی سر۔ سر شروع میں الف لام ہو، اور اس کے بعد تائے مدورہ ہو، جس کو متحرک ثانیہ متحرک کہتے ہیں، تائے ثانیہ متحرک، اور سر اس میں اشارہ ہو شروع میں، اس میں اشارہ، اس میں حرف ندا جیسے یا آدم ہو، اور اس کے بعد جو ہے تثنیہ ہو، جیسے مسلمین، مسلمان، اور اس کے بعد جمع ہو، اس کے بعد جی سر جمع کی مضاف کیا مثال ہو مضاف ہو، سکتی ہے؟ جی سر جمع کی مثال ہوتی ہے سر، جیسے کتب، کتاب سے کتب سر۔ مسلمون مسلمین، جی سر۔ جی سر۔ مسلمون مسلمین، جی۔ جی سر مسلم ہونا، مسلمین، اور اس کے بعد یہ مزخر ہو، مزخر جو ہے وہ جو تصغیر کی علامت جو ہے وہ ہو، جیسے عبید، اور اس کی مثال ہے۔ بس اتنی یاد ہے؟ جی سر۔ ہاں سر باقی بھی یاد ہے، بس ذہن میں نہیں آ رہی۔ جی سر، اس میں چلیے، حرف بارہ جر ہو شروع میں۔ علامات اسم جو ہے وہ کافی ساری ہیں، یہاں پہ 16 بیان کی گئی ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہیں رقیہ ظہیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ بتائیے، مفرد کی کیا تعریف ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ مفرد جو ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم، اور کلمے کی جو ہے وہ کلمے کی آگے سے اقسام جو ہے وہ 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے اسم جو ہے وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کہ ہے محمد، احمد، احمد زینب، نہیں ہوگا، احمدو۔ احمد، احمد، زینب۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر ذات خود دلالت کرے اور اس میں جو ہے وہ تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جی، جیسے کہ نصرہ، اس نے مدد کی، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصرو، تو انصر، ایک، انصر تو مدد کر، یہ امر کا صیغہ ہے۔ جی جی۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی جو ہے وہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے کہ من، الا، فی، جی آگے اس کے بتائیے، بغیر، مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جی، مرکب جو ہوتا ہے، مرکب وہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں میں سے مل کر بنے۔ مرکب کی اقسام جو ہے وہ 2 ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے جو کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو جائے، جیسے کہ واللہ مع الصابرین، اس میں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اسے جملہ کلام، مرکب تام اور مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید جو ہے وہ مرکب ہے جس میں جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کی بات سے جو ہے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، جیسے کہ ہے کتاب علی، کہ علی کی کتاب، یہ جو ہے یہ غیر مفید کتاب مرکب والی۔ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جی، ماشاءاللہ۔ جی آگے شاہد احمد صاحب۔
السلام علیکم سر. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप बताइए। السلام علیکم सर. वालेकुम अस्सलाम। आप इसम की अलामात बता दें, जी कौन सर. कौन सी हैं इसम की अलामात। जी सर, इसमें काफ़ी सारी अलामात हैं. जिस तरह सर शुरू में अलिफ लाम हो, हरफ जार हो, तस्निया हो, जमा हो, और सर तनवीन हो आखिर में, बोलता आ जाए आखिर में, और सर मुजाफ हो, ज़मीर हो, इसमें मसूल हो, इसमें इशारा हो, और सर मौसूफ हो, और गैर मुशरिफ भी सर होता है. जिस तरह अहमदू, जी। उमर हो, उमर। मुस्नद अलैह हो, और चले ठीक है सर माशाल्लाह। हाँ, पहले हरफ पूरी याद निदा नहीं शुरू है, में आ चले जाए. कर लीजिएगा बाद में। जी चलें जी, आगे हैं डॉक्टर फैसल मजीद। जी जी सर, डॉक्टर अस्सलाम साहब आप वालेकुम। बताइए, मुरक्कब मुरक्कब की क्या तारीफ है। मुरक्कब सर वो होता है जो मतलब जो है ना दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलके बनता है, ठीक है। उसको मुरक्कब कहते हैं। और इसकी दो किस्में उसकी हैं। उसकी कौन कौन सी अकसाम है वो बता दें। हाँ जी, इसकी दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद है और दूसरा जो है ना मुरक्कब गैर मुफीद है सर। मुरक्कब मुफीद वो होता है जिसमें मतलब जो है ना कोई जो है ना वो प्रोडक्टिव बात होती है, सुनने वाला किसी वाकया की खबर या तलब के मुतल्लिक बताता है। ठीक है। तो जैसे वल्लाहु मअस साबिरीन, मतलब जो है ना मुरक्कब मुफीद की ये मिसाल है कि अल्लाह सब्र वालों के साथ है, इसमें खबर दी जा रही है। सही है। तो इसी तरह मुरक्कब गैर मुफीद है। मुरक्कब गैर मुफीद वो होता है जिसमें कोई तलब या कोई खबर ना पाई जाए। जैसे मतलब जो है ना इसमें बताया गया कि जी किताबुन जैदुन, कि जैद जैद की किताब, लेकिन इससे कोई चीज मतलब जो है ना वो वाज़ेह नहीं हो रही। रजलुन आलिमुन, ये इसमें कोई तलब नहीं कोई पाई जा रही। ठीक है। चलें जी ठीक है माशाल्लाह। जी अहमद अब्दुल्ला आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि इसमें मौसूला क्या होते हैं और गैर मुंसरिफ का क्या मतलब है। ये सारी चीजें आगे आ रही हैं, इनमें से हर चीज जो है पूरी तफसीलात के साथ आगे आ रही हैं, वहां पे हम इंशाल्लाह इनकी डेफिनेशन और पूरी तफसीलात पढ़ेंगे। सर आवाज आ रही है? यहाँ पे सिर्फ आप उनका नाम याद कर लें, बस इतना ही काफी है आपके लिए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी चलें जी, आज हमने तदरीब जो है ये आप लोगों से हल करवानी थी। तो सबसे पहले ऐमन अब्दुल्ला आप बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक जुमला है, इसमें बताएं इसम कौन कौन से हैं। सर इसमें अल्हम्दु जो है ये इसम है। क्या उसकी अलामत है। क्योंकि इसमें लाम तारीफ आ रहा अलिफ है लाम आ अल्हम्द है गया, ना। ठीक है। आगे अलिफ लाम और अल लिल्लाही। आलमीन। अम, सर इसके अलावा अल आलमीन में भी अलिफ लाम आ रहा है। चले ये दोनों तो हो गए, और लिल्ला और रब ये। सर लीला है तो नाम, लेकिन मुझे इसकी इसमें लिल्ला में लामे कंफ्यूजन जा है। रहा है, हरफे जर, लिहाजा ये जी भी इसम है। और रब जो है ये मुजाफ है, मुजाफ होने की वजह से ये भी इसम होगा। तो इसमें चार कलिमात हैं और चारों के चारों क्या हैं, इसम है। चलें जी आगे आप जी बताइए। डॉक्टर फैसल मजीद साहब, तऊद तुयूरु इला इशाशिहा कुबैल अल मगरिबी। हाँ, तऊद बताएं क्या है। तऊदू, ये सर तऊदू क्या पूरा हाँ लफ्ज क्या है? लौटते हैं, तऊदू, तऊदु आदा यऊदु से तऊदु लौटते हैं, इसम है या नहीं तऊदू, है। तऊदू ये तऊद तो इसम नहीं है सर, तयूर है। हाँ अत्तुयूर तयूर, ये इसम है, उसकी क्या अलामत है। जी, अलिफ लाम है साथ सर। अलिफ लाम, ठीक है। आगे इला जी, इशाशिहा, अपने घोंसलों की तरफ, तो इशाशिहा ये क्या है। ये भी इसम है सर, अपने घोंसलों की तरफ। हाँ जी। हाँ, नहीं ये इसम, इसकी अलामत क्या है। इशाश इसमें इशारा भी है सर इसमें।
اس میں جو اشارہ ہا تو کے نہیں ساتھ ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ اشاش اصل میں الہ، اس کے اوپر حرف جر آیا ہوا ہے نا، الہ، جی تو جی الہ سر حرف جر، لہذا یہ اس کی علامت ہے۔ آگے قبیل المغربی، مغرب کے پہلے، مغرب کے پہلے۔ مغرب اس میں سر مغرب اسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مطلب جو ہے نا یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے غیر منصرف نہیں، آپ اس کی علامت سیدھی سیدھی المغرب ال نظر آ رہی ہے نا، تو آپ ال بتا دیں۔ الف لام بھی ہے جی، الف یہ لام بھی غیر ہے سر منصرف اس ایسے لیے ہے بھی نہیں۔ اور قبیلہ یہ کیوں اسم ہے؟ سر قبیلہ، سر اس کی نہیں سمجھ سر مجھے آئی۔ قبیلہ جو ہے یہ مضاف ہے، جی قبیلہ جی جی مضاف ہے، مغرب سے مضاف ہے پہلے۔ جی جی اور جی ویسے بھی مضاف یہ اس ٹھیک میں ہے سر۔ تصغیر ہے، منصرف نہیں ہے، اس میں اچھا سر اس میں تصغیر صغیر ہے۔ اس میں صغیر ہے، ٹھیک ہے سر۔ چلیں جی، آگے ہیں امجد اقبال۔ اب اس سے اگلا جملہ جو ہے فی فصلنا طالب مصری، آپ بتائیے ان میں سے کون کون سی اسم ہے، کون کون سی اس میں کلمات اس؟ اس میں شیخ صاحب سارے اسم ہیں، فصلی نام سے پہلے وہ حرف جر آ گیا، اس لیے وہ اسم ہوگا ٹھیک ہے، فصلی سے، اور طالب ان کے اوپر تنوین ہے، اور مصری ان کے اوپر بھی تنوین ہے۔ ہاں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ اسماء ہو جائیں گے۔ جی اسما۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی آگے آتی ہے اپنا ہمنا ضیاء۔ اب اس سے اگلا جو جملہ ہے الخطان المتوازیان لا یلتقیان، جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ ہاں، میں ہمنا کو پوچھ رہا ہوں، جن سے سوال کر رہا ہوں۔ ہاں جی ہمنا، آواز آ رہی ہے؟ لیکن ہمنا کی اپنی آواز نہیں آ رہی۔ چلیں آگے، آپ بتائیں مونا نہیں، الخطان المتوازیان لا یلتقیان۔ سر اس میں الخطانی المتوازی یعنی یہ دونوں اسم ہیں، اور اس میں دو نشانیاں ہیں اسم کی، کہ اس کے شروع میں الف لام بھی ہے اور اینڈ میں تسنیہ کی علامت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لا اور یلتقیان؟ یہ تو سر فیل ہے نا، لا یلتقیانی۔ ہاں ٹھیک ہے، جی میں نے تو نہیں کہا کہ یہ اس میں ہے، بتانا تو آپ نے ہے، جی یہ جی صحیح آپ نے جی بتایا ہے، جی لا نہیں سر یلتقیان۔ وہی، اور سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں مضاف بھی اسم ہے اور موصوف بھی اسم ہے، تو حالانکہ اس کی صفت اور اس کا مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، تو لیکن اس کو مطلب ال کی وجہ سے ہم مضاف الیہ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جیسے سر میں کہہ رہی ہوں مضاف اور مضاف الیہ تو بیسیکلی تو دونوں ہی اسم ہوتے ہیں نا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ مضاف الیہ بھی اسم ہو، مضاف الیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی سر۔ موسٹلی ہم جیسے پڑھتے ہیں نا ناقۃ اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، تو جی مطلب جی، وہ اس طرح سے ہی ہوتے ہیں کہ اس میں عموماً اسم ہی آ عموماً رہا ہو ہوتا ہے جاتا مضاف ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، الیہ۔ وہ بھی اسم ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی سر جی جی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، آگے ہیں محمد احسان الہی ظہیر۔ آپ بتائیے نحن نکرم اساتذتنا، ہم اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، تو نحن، جی سر اس میں، جی سر نحنو اسم ہے۔ یہ نحن کیوں اسم ہے؟ سر یہ وہ ہے نا، ضمیر ہے سر، یہ ضمیر ہے۔ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی آگے سر، نکرم، اور نکریم یہ فعل ہے سر، جمع کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اور اساتذتنا، جی یہ سر یہ ہے اسم ہے۔ اس میں اسم کیا اساتذتی علامت ہے؟ سر مضاف ہے، اور نون زبر الف نا یہ بھی ضمیر ہے۔ ہاں یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی، آگے ہے رقیہ ظہیر۔ آپ بتائیے ہؤلاء اخوتی، سر آپ کی آواز ہؤلاء کٹ رہی کیا ہے، ہے؟ آگے بھی بتائیں۔ جی ہاں اولائی جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اور اخوتی؟ اخوتی میری بہن یہ بھی اشارہ ہے؟ اشارہ نہیں ہے، نہیں اس میں موصول ہے۔ اب اس کو ادھر نہیں کرانا۔ ہؤلاء اخوتی، اخوہ اصل میں مضاف ہے، اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اسم ہوگا، اور یا جو ہے وہ ضمیر ہے، لہذا وہ بھی اسم ہے۔
اگلا بھی آپ ہی بتا دیں، سلامت الانسانی فی حفظ اللسان. سلامت الانسان جو ہے یہ اسم ہے، الف لام لگا ہے شروع میں. اور سلامت سلامت میں تائے مربوطہ ہے تا بھی ہے اور پھر یہ آخر میں. مضاف بھی ہے. انسان کی سلامتی، یہ مضاف بھی ہے. جی جی. اور فی حفظ اللسان، یہ بھی مضاف ہے، فی زبان حفظ کی حفاظت میں. تو حفظ زبان مضاف جو ہے، ہے. اللسان پہ الف لام ہے، یہ جی دونوں بھی اسم ہے. چلیں ٹھیک جی ہے، جی. ماشاءاللہ. جی آگے شاہد احمد صاحب، آپ بتائیے الصوم جنۃ من النار. سر الصوم اسم ہے الف لام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جنتن بھی اسم ہے، گولتا ہے اور تنوین ہے. تنوین ہے، ٹھیک ہے. اور سر مین جو ہے وہ حرف جار ہے، اور انار بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، انار بھی اسم ہے سر، الف لام اس کے شروع میں آ رہا ہے. ہاں الف لام بھی آ رہا ہے اور حرف جر بھی ہے، دو علامتیں. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی آگے ہے. سب جی لوگوں نے سر. میرا ایک ایک دفعہ بتا دی ہے، تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفات پڑھی تھیں اور علامات اسم پڑھی تھیں کہ اسم کی یہ علامات ہوتی ہیں. اب اسم جو ہے اس کی مختلف اعتبار سے کئی ایک اقسام ہیں. ان میں سے کچھ اقسام جو ہیں وہ معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے ہیں، یا اسی طرح مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے ہیں، یا اسی طرح واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے ہیں، یا اسی طرح معرب اور مبنی کے اعتبار سے ہیں. تو یہ اقسام جو ہیں یہ ہر ایک قسم اور اس کی آگے تفصیلات آگے آ رہی ہیں. تو یہاں پہ بنیادی طور پر 4 اعتبار سے جو اسم کی اقسام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اسم کی اقسام، اسم کو مختلف اعتبار سے کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے. معین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم کسی شخص، کسی ذات، جگہ، شہر یا کسی بھی چیز کو معین کرنے والا ہو، یا پھر وہ غیر معین ہو یعنی وہ اس کو معین نہ کرے. تو اس اعتبار سے اس کا نام معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے. یعنی اگر تو وہ معین کر رہا ہے تو وہ معرفہ ہوگا، اور اگر وہ معین نہیں کر رہا تو وہ نکرہ ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں زیدن، تو زید جو ہے ایک متعین شخص کا نام ہے، اس لیے اس کو کہیں گے یہ معرفہ ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ راجل، آدمی، تو یہ کسی متعین شخص کا نام نہیں ہے، یہ کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو آپ راجل کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے تقسیم ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. دوسری جنس کے اعتبار سے ہے کہ کوئی بھی اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو مذکر اور مؤنث اس اعتبار سے ایک تقسیم ہے. اور تیسری تقسیم عدد کے اعتبار سے ہے، تعداد کے اعتبار سے، کہ وہ اسم واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. جیسے واحد ہوتا ہے مسلم، تثنیہ بن جاتا ہے مسلمانی، اور جمع بن جاتا ہے مسلمون. اور ایک ترتیب ہے معرب اور مبنی کی. معرب اور مبنی کی تفصیل تو ہم آگے جا کر پڑھیں گے. معرب سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس پر سارے اعراب آ سکیں. معرب سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس پر سارے اعراب جو ہیں وہ آ سکیں. جبکہ مبنی سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس پر عامل کے آنے سے سارے اعراب نہ آ سکیں، بلکہ اس کا مخصوص اعراب ہو اور وہی جو ہے پڑھا جاتا ہو. تو وہ چند مخصوص اسماء ہیں جو مبنی ہیں، اور اسی طرح مخصوص اسماء ہیں جو کہ معرب ہیں. ان کی تفصیل بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم ان تمام اقسام کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے معرفہ اور نکرہ. یہ اردو زبان کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ معرفہ اسم وہ ہوتا ہے جو کسی متعین چیز پر دلالت کرے، جبکہ نکرہ اسم وہ ہوتا ہے جو کسی غیر متعین چیز پر دلالت کرے.
تو یہاں پر معرفہ کی پھر آگے 7 اقسام ہیں، یعنی وہ 7 قسم کے جو اسماء ہیں وہ معرفہ کہلائیں گے، جبکہ ان کے علاوہ جو باقی اسماء ہوں گے وہ نکرہ کہلائیں گے۔ تو معرفہ اور نکرہ یہ اسم کی مختلف تقسیمات میں سے پہلی تقسیم ہے جو معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرفہ جس کو معین کہتے ہیں، نمبر 2 نکرہ جس کو غیر معین کہتے ہیں۔ تو معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم یدل علی معین، اسم یدل علی معین، معرفہ وہ اسم ہے جو ایک معین چیز پر دلالت کرے، جیسے مکہ، مکہ ایک معین شہر کا نام ہے۔ اس طرح الکتاب، تو الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یہ ایک معین کتاب کا نام ہے۔ تو معرفہ جو ہے اس کی پھر 7 قسمیں ہیں، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، یعنی 7 قسم کے اسماء معرفہ ہوتے ہیں، 7 قسم کے اسماء معرفہ کہلاتے ہیں، معین ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر اسماء جو ہوں گے وہ نکرہ کہلائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ضمیر۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اسم کی علامات میں سے کہ ضمیر جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو ضمیر وہ اسم جامد ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، یعنی ضمیر جو ہوتی ہے وہ متکلم بولنے والے پر، جیسے آدمی کہتا ہے جی انا میں، اور مخاطب جو سامنے والا ہو جیسے انتا تو، اور غائب جو اس وقت موجود نہ ہو جیسے ہوا وہ۔ تو ضمیر سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا میں، نحنو ہم، انتا تو، اور اس طرح ہوا وہ۔ تو یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے، یعنی جو اسماء معرفہ ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اسم جو ہے وہ ضمیر ہے۔ تو ضمیر جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تو وہ بھی ایک متعین شخص ہوتا ہے، یا آپ کسی کو کہتے ہیں ہوا وہ بھی ایک متعین ہوتا ہے، یا آپ کہیں آنا میں، وہ بھی ایک متعین ہوتا ہے، اپنے آپ کو آپ متعین کر رہے ہیں۔ تو معرفہ کی دوسری قسم ہے علم۔ علم جو ہے یہ بھی مخصوص نام ہے، اس سے مراد وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو۔ تو علم جو ہے یہ مخصوص نام ہوتا ہے کسی شخص کا یا کسی جگہ کا یا کسی چیز کا، جیسے شخص کا نام ہے عمر، تو عمر جو ہے یہ ایک مخصوص شخص کا نام ہے۔ اسی طرح مکہ یہ ایک مخصوص جگہ یا شہر کا نام ہے، اور داحسن یہ گھوڑے کا نام ہے، داحس ایک مخصوص گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے معرفہ کی اقسام، پہلے نمبر پر ضمیر اور دوسرے نمبر پر علم۔ تو علم وہ اسم ہوتا ہے جو خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، جیسے عمر، مکہ اور داحسن۔ یہ داحس جو ہے گھوڑے کا نام ہے، ایک مخصوص گھوڑے کا نام۔ اس کے بعد آگے تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ تو جتنے اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ متعین طور پر کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب، ذالک الرجل وہ آدمی۔ تو اسماء اشارہ جو ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، وہ اسم جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ اسم جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ بھی اسم معرفہ ہوگا۔ اسی طرح اسم موصول ہے، اسم موصول وہ ہوتا ہے جو صلہ اور عائد سے مراد ضمیر ہوتی ہے جو لوٹ رہی ہوتی ہے، عائد سے مراد ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے اسم کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اسم موصول جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسماء موصولہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ تو اسماء موصولہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، الذی، اللذانی، اللذین، الذین،
یہ جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر معرف باللام، اسم معرف باللام کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم تو پہلے نکرہ تھا لیکن اس کو الف لام لا کر، یعنی ال اس کے شروع میں لگا کر اس کو معرف اور معرفہ بنا دیا گیا۔ معرف کا مطلب ہے اس کو معرفہ بنا دیا گیا۔ وہ اسم جس پر ال برائے تعریف داخل ہو، جیسے الرجل، الرجل مخصوص آدمی، یا اس طرح الکتاب مخصوص کتاب۔ تو راجل اصل میں تھا راجل معرفہ، یہ نکرہ تھا راجل، یعنی کوئی بھی آدمی۔ تو جب آپ اس کے اوپر الف لام لے آئیں گے، راجل کو آپ بنا لیں گے الرجل، تو یہ خاص آدمی بن جائے گا، کسی مخصوص آدمی کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اسی طرح کتاب، کتاب نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب، اور جب آپ نے اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا الکتاب، تو یہ مخصوص کتاب۔ تو یہ گویا کہ 5 اسماء ہیں جو معرفہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ضمیر، دوسرے نمبر پر علم، تیسرے نمبر پر اسم اشارہ، چوتھے نمبر پر اسم موصولہ، اور 5ویں نمبر پر اسم معرف باللام۔ اب ہم نے یہ 5 پڑھے ہیں، اور چھٹا جو ہے، چھٹا وہ اسم ہے جو ان اوپر گزرے 5 میں سے کسی ایک کی طرح مضاف ہو، معرف بالاضافت، اس لیے اس کو معرف بالاضافت کہا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی اسم جو اوپر گزرے ہوئے 5 اسماء میں سے، جن میں ضمیر بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں اشارہ بھی ہے، اس میں موصول بھی ہے، اور معرف باللام بھی ہے، تو جو اسم نکرہ ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے اب ھذا کتابہ، اب کتاب جو ہے، لفظ کتاب، یہ کتاب نکرہ تھا، کتابن، ھذا کتابن، یہ کتاب، لیکن کتاب کو ہو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا تو یہ پھر معرفہ بن گیا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلا جو اوپر ضمیر تھا معرفہ اسم، کتاب کو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا، یہ ضمیر کی طرف اضافت کی مثال ہے۔ جبکہ دوسری مثال جو ہے وہ علم کی طرف اضافت کی مثال ہے، جیسے ھذا کتاب عمر، یہ عمر کی کتاب ہے، تو عمر کی طرف اضافت کی وجہ سے کتاب بھی معرفہ بن گئی، کیونکہ کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جب کتاب کی نسبت اور اضافت جو ہے وہ عمر کی طرف کر دی گئی تو وہ متعین ہو گئی کہ یہ عمر کی کتاب ہے اور کسی کی نہیں ہے، یہ علم کی طرف اضافت ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ھذا کتاب ھذا الطالب مفتوح، کتاب ھذا الطالب مفتوح، اس طالب کی کتاب جو ہے وہ مفتوح ہے، کھلی ہے۔ تو اب یہ ھذا الطالب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے، تو کتاب مضاف ہے اور ھذا الطالب یہ گویا کہ اس میں اشارہ کی طرف اضافت ہے۔ تو اوپر جو ہم نے اسماء پڑھے ہیں ان میں سے تیسرا اس میں اشارہ ہے، تو کتاب ھذا الطالب، اس طالب علم کی کتاب مفتوح، کھلی ہے، تو یہ اس میں اشارہ کی طرف کتاب کی اضافت ہو گئی، یعنی کتاب، لفظ کتاب نکرہ ہے، اگر ضمیر کی طرف اس کی اضافت کر دیں یا علم کی طرف اس کی اضافت کر دیں یا اس میں اشارہ کی طرف اس کی اضافت کر دیں یا اس میں موصولہ کی طرف اضافت کر دیں۔ اب آگے ہے کتاب الذی ذهب مغلق، وہ کتاب، ہاں کتاب الذی، کتاب اس آدمی کی، ذہابہ جو چلا گیا ہے، مغلق وہ بند ہے۔ اب یہاں پر کتاب مضاف ہے اور الذی جو ہے اس میں موصولہ، یہ مضاف الیہ ہے۔ الذی یہ اسم موصول کہلائے گا، اور ذہابہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ ہوا، وہ الذی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہ جب ہم اسماء موصولہ پڑھیں گے ان کی تفصیلات تو وہاں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر آپ ترجمے سے ہی اندازہ کر لیں کہ جو آدمی چلا گیا ہے اس کی کتاب، چلے گئے آدمی کی کتاب، تو یہاں بھی کتاب مضاف ہے اور الذی اسم موصول جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی تھی، معرف باللام، تو اس کی مثال آگے آ گئی ہے، کتاب الرجل جدید، فلاں آدمی کی کتاب نئی ہے، تو یہاں آدمی سے مراد مخصوص آدمی ہے، کوئی بھی عام آدمی نہیں ہو سکتا، چونکہ جب نکرہ اسم پر لفظ لام ال آ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے،
تو جب کسی بھی نقرہ اسم کو معرفہ کی طرف یعنی معرف باللام کی طرف مضاف کر دیں گے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا. تو یہ گویا کہ ہمارے پاس معرفہ جو اسماء ہیں وہ 6 ہو گئے. 5 تو بذات خود ہیں، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرف باللام، اور چھٹا جو ہے وہ ان 5 کی طرف مضاف ہونے والا اسم ہے، اس لیے اس کو معرف بالاضافت کہا گیا. اور 7ویں نمبر پر منادہ مقصود ہے. منادہ سے مراد پکارا گیا، مقصود وہ آدمی جس کا ارادہ کیا گیا ہو. یعنی جب آپ ندا دے کر کسی شخص کو، مطلوب شخص کو آپ پکارتے ہیں تو وہ بھی پھر نقرہ نہیں رہتا، وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے کوئی آدمی موجود ہو تو آپ اس کو کہیں یا رجلو، اے آدمی، تو اس وقت وہ معرفہ ہوتا ہے. وہ پھر عام آدمی نہیں ہوتا بلکہ مخصوص آدمی ہوتا ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں اپنی طرف. تو منادہ مقصود وہ اسم نکرہ جس کی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو، یعنی حرف ندا اس کے شروع میں لا کر اس کو متعین کرنا مقصود ہو. آپ کے سامنے آدمی کھڑا تھا، آپ نے اس کو کہا یا رجل، اے آدمی ادھر آ. تو یہ معرفہ کی 7 اقسام ہو گئی. ان کے علاوہ باقی تمام اسماء جو ہیں وہ نکرہ ہوں گے. معرفہ صرف یہ 7 قسم کے اسماء ہی قرار پائیں گے. اب نکرہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ معرفہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، ہوا اسم یدل علی معین، ہوا اسم یدل علی معین. تو یہ کیا ہے؟ ہوا اسم یدل علی غیر معین. نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز پر دلالت کرے، یعنی کوئی مخصوص یا متعین چیز اس سے مراد نہ ہو، بلکہ ایک عام جنس، اس میں جنس آپ استعمال کریں اور اس جنس کے جتنے بھی اور اس جنس کے جتنے بھی افراد ہوں وہ اس کے اندر آ جائیں. جیسے رجل کوئی بھی آدمی، دواتن کوئی بھی دوات. تو یہ اسم کی جو تقسیم ہے یہ معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے ہے، یعنی معین اور غیر معین کے اعتبار سے ہے. اس کے بعد اسی کی تدریبات ہیں ہمارے سامنے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ معرفہ اور نکرہ کی تعریف مع مثال بیان کریں. تو معرفہ اور نکرہ ان دونوں کی ہم نے تعریف پڑھی ہے. معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم یدل علی معین، وہ اسم جو ایک معین چیز پر دلالت کرے، جیسے مکۃ، الکتاب. اور نکرہ کی تعریف یہ ہے کہ اسم یدل علی غیر معین، وہ اسم جو غیر معین چیز پر دلالت کرے، جیسے رجل، دوات. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس معرفہ کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تو معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ضمیر ہے، پھر علم ہے، پھر اسم اشارہ ہے، پھر اسم موصولہ ہے، پھر معرف باللام ہے، پھر معرف بالاضافت ہے، یعنی وہ اسم نکرہ جو ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے. اور 7ویں نمبر پر منادہ مقصود ہے. 7ویں نمبر پر منادہ مقصود ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کر کے ان میں مذکور اسماء نکرہ و معرفہ کی نشاندہی کریں. یعنی قرآن مجید کی آیات دی گئی ہیں اور ان میں کچھ اسماء موجود ہیں، کچھ اس میں نکرہ ہیں اور کچھ معرفہ ہیں. تو یہ آپ نے خود انشاءاللہ تیار کرنے ہیں. یہ جب ہم سبق سنیں گے تو اس میں آپ لوگ بتائیں گے. باقی ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید، یہدی للتی، ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف، ہی اقوم، جو کہ سیدھا ہے، درست ہے. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید، یہدی للتی، ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف، ہی اقوم، جو کہ سیدھا ہے. اس کے بعد پھر انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. اب یہاں پر اسماء موجود ہیں، جیسے حاذا ایک اسم موجود ہے، القرآن اسم موجود ہے، للتی ایک اسم موجود ہے، ہیا اسم موجود ہے. اس طرح انا یوسف، انا بھی ایک اسم ہے، یوسف بھی اسم ہے، حاذا اسم ہے، اخی اسم ہے. تو یہ سارے اسماء ہیں. باقی ان اسماء میں سے کون سے اسماء جو ہیں وہ معرفہ ہیں اور کون سے نکرہ ہیں، وہ آپ نے خود اس کی جو ہے تیاری کرنی ہے. پھر آگے ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں بھی چاروں کے چاروں اسماء ہیں. اب ان میں سے کون سا اسم معرفہ ہے، کون سا نکرہ ہے،
تو علامات جو اوپر بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اولئک اسم ہے، پھر ہم جو ہے اسم ہے، المفلحون بھی اسم ہے۔ پھر آگے ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا، الدنیا اسم ہے، حسنتن اسم ہے، وفی الآخرہ، الآخرہ اسم ہے، حسنتن پھر اسم ہے، وقنا عذاب النار، عذاب اسم ہے، النار اسم ہے۔ تو یہاں پہ اسماء تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن مذکورہ بالا جو تعریفات ہم نے پڑھی ہیں اور اقسام پڑھی ہیں معرفہ کی، ان کو سامنے رکھ کر معرفہ اور نکرہ کی تفریق جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مندرجہ بالا جملوں میں اسم معرفہ کو پہچان کر اس کی قسم کا تعین کریں، یعنی ایک تو پہلے آپ نے اسم معرفہ کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے، اور دوسرا پھر یہ بتانا ہے یہ معرفہ کون سی قسم کا ہے، یعنی معرفہ کی ساتوں اقسام میں سے کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے کان عثمان بن عفان، تھے عثمان بن عفان، ثالثہ خلیفۃ للمسلمین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ۔ اب یہاں پر دیکھیں عثمان، عثمان جو ہے یہ ایک اسم ہے۔ اب یہ اسم کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ علم ہے۔ چلیں یہ ایک میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے اسماء جو ہیں وہ آپ خود اس میں دیکھیں گے۔ پھر آگے ہے صدیقی مجتہد، میرا دوست جو ہے وہ محنتی ہے۔ اب اس میں مجتہد ایک اسم ہے، صدیقی میرا دوست یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح وقعت القرۃ فی الحدیقۃ، گیند جو ہے وہ فی الحدیقۃ باغ میں گر گئی، گیند جو ہے وہ باغ میں گر گئی۔ اس کے بعد احب الذین علمونی، احب الذین میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے، علمونی جنہوں نے مجھے علم سکھلایا۔ تو اس کے اندر بھی الذین یہ جو ہے اسم موصولہ ہے جو معرفہ کی اقسام میں سے ہے، علمونی جنہوں نے مجھے علم سکھلایا۔ پھر آگے ہے رسالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الرسالات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ رسالتوں میں سے سب سے آخری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ رسالتوں میں سے سب سے آخری ہے۔ آپ آخر الزمان اور خاتم النبیین ہیں، آخر الزمان پیغمبر، خاتم النبیین ہیں۔ پھر آگے ہے ھذا کتاب نافع، یہ ایک مفید کتاب ہے۔ تو یہ جملہ ہے، اس کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کون کون سا اسم ہے اور کون سا معرفہ ہے، کون سا نکرہ ہے۔ پھر آگے یا طلاب، اے طالب علموں، اجتہدوا فی دروسکم، اپنے دروس میں محنت کرو، اپنے دروس میں محنت کرو۔ پھر آگے اکرمک اللہ، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے۔ تو یہ تدریب جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ کا جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی سے متعلق اس کے اندر کویسچن اور سوالات موجود ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہی ہے کہ اسم کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں، معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے، پھر جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور اعراب و بنا یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ تو آج ہم نے ان میں سے جو پہلی قسم معرفہ اور نکرہ ہے ہم نے اس کو پڑھا جو معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے ہے۔ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو معین چیز پر دلالت کرے، جیسے زید، خالد، عمر، بکر، طلحہ، یہ جتنے نام ہیں، زینب، عائشہ، خدیجہ، الکتاب، مکہ، یہ سارے اسماء جو ہیں یہ چونکہ معین چیز پر دلالت کرتے ہیں لہذا ان کو معرفہ کہا جائے گا۔ اور پھر معرفہ کی 7 اقسام ہیں، سب سے پہلی قسم ضمیر کی ہے، دوسری قسم علم ہے، تیسری قسم اسم اشارہ ہے، چوتھی قسم اسم موصولہ ہے، اور 5ویں قسم معرف باللام ہے، 6ٹھی قسم معرف بالاضافت ہے، اور 7ویں قسم جو ہے وہ منادہ مقصود ہے۔ جبکہ نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی غیر معین چیز پر دلالت کرے، نکرہ وہ اسم ہے جو کسی
غیر معین چیز پر دلالت کرے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی راجلن کوئی آدمی، امراتن کوئی عورت، حیوان کوئی حیوان کوئی جانور، یا اسی طرح غرفتن کوئی کمرہ، مدینہ تو کوئی بھی شہر. تو اس طرح کے وہ جتنے بھی اسماء ہیں جو اس میں جنس کہلاتے ہیں اور اس ایک نام کے تحت اس جنس کے متعدد افراد آ جاتے ہیں تو وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے. جب آپ نے رجلن کہا تو رجلن سے سارے ہی آدمی اور مرد مراد ہوں گے. آپ نے امراتن کہا تو امراتن سے ساری ہی عورتیں مراد ہوں گی. تو یہ غیر معین چیز پر دلالت کرنے والی چیز ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس تدریبات ہیں جس میں 4 سوالات ہیں. پہلے سوال کے اندر معرفہ نکرہ کی تعریف، اور دوسرے سوال کے اندر معرفہ کی اقسام اور کون کون سی اقسام، تیسرے سوال میں چند آیات دی گئی ہیں جن میں آپ نے معرفہ اور نکرہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، اور چوتھے سوال میں آپ نے جو جملے دیے گئے ہیں 8 جملے ہیں یہاں پر، ان میں آپ نے اس میں معرفہ کو پہچاننا ہے، اور اس میں معرفہ کو پہچان کر یہ بتانا ہے کہ یہ معرفہ کی ان 7 اقسام میں سے کون سی قسم ہے. تو آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ اتنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس ہفتے کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور اگلا لیکچر ہمارا نیکسٹ ویک میں منڈے کو ہوگا. تو آپ لوگوں نے پچھلا جتنا بھی ہم نے اس ہفتے میں پڑھا ہے شروع سے لے کر آج تک سارے کا سارا آپ نے ایک دفعہ ریوائز کر کے لانا ہے. صرف آج کا سبق معرفہ اور نکرہ اور یہ تدریب یہی نہیں بلکہ پیچھے سے بھی سارے کا سارا انشاءاللہ ریوائز کر کے لائیں گے.